میں کہتا ہوں شرم کرو، خدا سے ڈر جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں منہ دکھانا ہے تم نے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ تم اپنی سیاست کرو جو تمہارا کام ہے، لوگوں کو لارے لپے لگاؤ۔ نہ لوگ جانا چاہتے ہیں، نہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ پیچھے ایک ہی راستہ بچا ہے، کہو جی ہمارے استقبال کے لیے آؤ تو حج سے بڑا فریضہ ہے، میرے قائد کے استقبال کے لیے آؤ تو تمہیں 1 to 5 بھی ملے گا، بریانی کی پلیٹ بھی ملے گی، قیمے والا نان بھی ملے گا، اور یہ ساری چیزیں تو دنیاوی ہیں، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے قائد کے استقبال کے لیے آنا یہ دینی فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے۔ بہت دولت آپ لوگوں نے جمع کر رکھی ہے، دے دیا 1 to 5 تو کوئی احسان نہیں کیا، کھلا دیا قیمے والا نان تو کوئی احسان نہیں کیا۔ خرچ کرو بھائی، انہی لوگوں سے لے رکھا ہے، انہی لوگوں پہ لگا دو گے تو مر جاؤ گے، بس یہی کرو، یہی تمہارا کام ہے، یہی تمہیں زیب دیتا ہے، لیکن آپ جنت کے ٹھیکیدار نہ بنے۔ عابد علی ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں کہ 21 تاریخ کو محترم نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں، خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے، تو ان کی آمد کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں جلسے جاری ہیں۔ ایک جگہ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جہاں ان کی جماعت کے سابقہ رکن قومی اسمبلی چودھری اسد رمدے وہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان سب کے نام لکھ دو جو میری اس میٹنگ میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کنفرم جنتی ہیں، میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اور پھر آگے کہا کہ جو 21 اکتوبر کو لاہور جائے گا میاں صاحب کے استقبال کے لیے، میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اسی طرح قصور کے ایک رکن قومی اسمبلی ہیں عمران شاہ، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے جانا یہ ہمارا قومی، ملی، دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ کہنا درست ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ایسا کہنے والا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کس درجے میں ہوگا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا زمانہ جن کا زمانہ میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی صحابہ کرام، اور پھر ان کا زمانہ جن کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی تابعین۔ اعلی حاضر القیاس، گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی کہ اعتقاد کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے، تعلق مع اللہ اور تعلق مع رسول کے لحاظ سے سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اور یہ خوش نصیب ہیں صحابہ جن کو براہ راست میری زیارت کا شرف اور سعادت نصیب ہے۔ پھر ان کے ساتھ جن کا زمانہ ملا ہوگا یعنی جو ان کی زیارت کریں گے۔ اعلی حاضر القیاس، اب جوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات مبارکہ کا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے بہت بڑے بڑے فتنے بھی ظاہر ہوں گے، اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئی وعید ہے، جس نے ہر صورت ہو کے رہنا ہے۔ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، اس سے بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے اور آگے ہوگا۔ اہل ایمان حیران رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے لوگوں کے متعلق اور ایسے کلام کے متعلق تو ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی چیز نہیں آئی تھی۔ اسی طرح اس سے پہلے پنجاب کے سابق وزیر داخلہ فیصل آباد سے تعلق ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے بھی ایک دفعہ میاں صاحب اسی طرح واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے جانا حج سے بڑا فریضہ ہے۔ سو آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جوں ہم لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک صاحب اور تھے جنہوں نے جہاد کا نام دے رکھا تھا اپنی ساری جدوجہد کو، اور وہ کہتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ کبھی اسلام آباد میں نکلے، کبھی لاہور میں نکلے، کبھی کسی جگہ جلسہ، کبھی کسی جگہ جلسہ۔ اب اس جہاد میں ہوتا کیا تھا؟ بچیاں بڑے گریبان پہنتی، سر ننگے لے کے وہ رقص کرتی جلسے میں آ کے، اور اسے کہا جاتا ہے یہ جہاد کر رہی ہیں، اور پھر سارے مجاہدین ان کی زیارت کے لیے جمع ہوتے اور اس طرح کراؤڈ جمع کیا جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج تک جتنا جھوٹ بولا ہے قوم سے، ان کو خود یقین ہو گیا ہے کہ قوم اب ہمارے لارے لپوں پہ یقین نہیں کرتی، قوم ہمارے جھوٹے وعدوں پہ یقین نہیں کرتی۔ سو کسی نے جہاد کا نام استعمال کیا، اور جہاد کا نام استعمال کر کے بچیاں نچائیں اور کہا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں اور آپ سارے مجاہدین ہیں اور آپ یہ ہیں اور آپ وہ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ سرٹیفکیٹ دیتا رہا۔ اب یہ بھی چونکہ باریاں تو لے چکے ہیں 3-4 بار،
सो इनको भी पता है कि हमारे झूठे लारे लप्पों पे कोई नहीं निकलेगा। जिसे 1 to 5 मिल जाएगा, चलो वो तो पूरे मोहल्ले में खुश होता फिरेगा और लुडियाँ डालता फिरेगा कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मैंने इतने लोग जमा किए, मुझे 1 to 5 मिल गया। अच्छा, कोई बेचारा रोटी से तंग होगा, उसे कोई बिरयानी की प्लेट, कोई कीमे वाला नान मिल जाएगा, वो तो खुश हो जाएगा। बकिया लोग क्यों जाएं भाई? जिनका पेट पलता है इनके दिए हुए माल पे, इनकी डाली हुई रोटी पे, वो तो रक्स करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, शोर मचाएंगे और आवे आवे के नारे लगाएंगे। बकिया लोगों को क्या गरज है? जिनके लिए अपने बच्चों का 2 वक्त का राशन जमा करना मुश्किल हो चुका, जिनके कारोबार ठप हो गए, जिनके बिजली के बिलों ने उनकी गर्दन से पकड़ के उनको दबोच लिया और वो मकरूज़ हो गए, कई कई साल तक वो बेचारे मकरूज़ रहेंगे। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, इंतहाई शरीफ नफ्स हैं, 3 माह उन्होंने बिजली का बिल उधार लेके किसी को अदा किया। अब जाहिर है कि वो 3 माह तक बिजली का बिल उधार अदा किया, आगे कई महीनों तक वो बेचारे वो कर्ज उतारते रहेंगे। इधर बिजली का बिल से जान बमुश्किल छूटेगी तो उधर गैस जो है वो सर चढ़ जाएगी और गैस के बिल हज़ारों में आने शुरू हो जाएंगे। तो लोग कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, ना लोग जाना चाहते हैं, ना लोग इन पे एतमाद करते हैं। पीछे एक ही रास्ता बचा है, कहो जी हमारे इस्तकबाल के लिए आओ तो हज से बड़ा फरीज़ा है, मेरे कायद के इस्तकबाल के लिए आओ तो तुम्हें 1 to 5 भी मिलेगा, तुम्हें बिरयानी की प्लेट भी मिलेगी, तुम्हें कीमे वाला नान भी मिलेगा, और ये सारी चीज़ें तो दुनियावी हैं, तुम्हें जन्नत भी मिलेगी। कोई कह रहा है कि मेरे कायद के इस्तकबाल के लिए आना ये दीनी फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा है, मिली फरीज़ा है। मैं कहता हूँ शर्म करो, खुदा से डर जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में मुंह दिखाना है तुमने, क्या मुंह लेके जाओगे? तुम अपनी सियासत करो जो तुम्हारा काम है, लोगों को लारे लपे लगाओ, जिससे वो तुम्हारे साथ पहले चलते आए हैं, आइंदा भी चलते रहेंगे। इससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है? क्यों ऐसे लफ्ज़ बोलते हो कि जिन लफ्ज़ों का बोझ उठाना तुम्हारे लिए क़यामत में और कब्र में मुश्किल हो जाए? डर जाना चाहिए अल्लाह से। अपनी सियासत करें, जो कुछ आप वायदे करके आते हैं बाहर, उनको पूरा करने के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं अपने सियासी तौर पे। बहुत दौलत आप लोगों ने जमा कर रखी है, दे दिया 1 to 5 तो कोई एहसान नहीं किया, खिला दिया कीमे वाला नान तो कोई एहसान नहीं किया। खर्च करो भाई, इन्हीं लोगों से ले रखा है, इन्हीं लोगों पे लगा दोगे तो मर जाओगे। बस यही करो, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हें ज़ेब देता है, ये फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन आप जन्नत के ठेकेदार ना बने। डर जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश होना है। क्या जवाब दोगे? मैं आखिर में एक बात मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से भी कहना चाहता हूँ। मियाँ साहब, हो सकता है आप मेरी बात सुने, तो आप अपने दाएँ बाएँ इन लोगों पर ध्यान रखें। ये जो आपका इस्तकबाल हज से बड़ा फरीज़ा करार दे रहे हैं ना, ये असल आपके दुश्मन है। ये जो आपके आने पे इस्तकबाल के लिए जमा होने वालों को जन्नत के सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, ये असल आपके दुश्मन है। ऐसे सख्त जुमले संजीदा फ़िक्र लोगों ने शायद ही कभी आपके बारे में बोले हों जितना इस तरह की स्टेटमेंट सामने आने के बाद शरीफ लोग आपके बारे में बोलेंगे। नेक लोग, खानकाहों वाले मजबूर हो जाएंगे अपने दीन के दिफा के लिए। इसलिए ऐसे लोगों पे नज़र रखें और इन लोगों की ज़ुबान पे ताला लगाएं, ये आपके लिए बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे वतन को निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें अता फरमाए। कमली वाले का निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह ताला बरकत ही बरकत हो जाएगी, खैर ही खैर आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।